من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ دین حق قبول کرنے کی پاداش میں قدم قدم پر بلائیں، قدم قدم پر ایذائیں، ظلم و ستم کی خوریز داستانیں، قید و بند کی سعودتیں، ڈرانے اور دھمکانے کی سیاست، مال اور دولت کی لالچ، کفر میں دوبارہ واپس لینے کی کوشش، اسلام سے مرتد کرنے کی کوشش، یہ شروع سے رہا ہے، یہ روز اول سے رہا ہے، اور آج بھی یہ سارے حربے اور ہتھ کنڈے یہ برابر جاری اور ساری ہیں۔ اہل کفر کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم مسلمان ہونا ہے۔ ایک کافر کی نظر میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہنے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اہل کفر کی زیادتیوں کو، ان کے ظلم و ستم کو جس طرح سے مردوں نے جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، اسی طرح خواتین نے بھی جھیلا ہے اور برداشت کیا ہے۔ خواتین نے بھی سہا ہے۔ اسلامی تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ جس طرح مردوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایسے ہی سبحان اللہ خواتین کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں ایک روشن نام، چمکتا ہوا نام اور بالکل صاف و شفاف نام،
ایک مظلومانہ زندگی آپ کہہ لیں، ہمارے سامنے جو نام آتا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر کے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ اسلام کی عجیب و غریب بات ہے یہ کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں سب سے پہلا نام یہ ایک خاتون کا آتا ہے، جن کا نام ہے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے ایمان کی خاطر اللہ کی محبت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں جس نے سب سے پہلے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، وہ بھی خاتون ہے، سبحان اللہ۔ اس روشن خاتون کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک حالات کے پیش نظر، ایک پس منظر میں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ پہلو آج آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امت کی مائیں بہنیں بھی آئی ہیں اور آتی رہیں گے انشاءاللہ۔ بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی میں بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق موجود ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے تھے، نام آتا تھا، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، آپ علیہ السلام کی آنکھیں بہہ پڑتی تھی، رونے لگتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا نام ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ ان کی زندگی میں سب کے لیے سبق و درس موجود ہے۔ جانتے ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بیٹے عمار اور ان کے شوہر یاسر اور ایک دوسرے بیٹے تھے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں، جن کا نام عبداللہ۔ یہ چاروں کے چار سبحان اللہ، یعنی پورا گھرانہ کہہ لیں، پورا خاندان کہہ لیں، یہ سب اسلام کے لیے قربان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں ان تمام پر گفتگو نہ کرتے ہوئے مختصر سے طور پر مہینے کا پس منظر ہے، آخر میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ میرے لیے، آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، سعادت کی بات ہے انشاءاللہ، جس کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن سر فہرست جس کا تذکرہ کریں گے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا، یہ پورا گھرانہ، ماں، باپ اور بیٹا، یہ سارے کے سارے بلا تردد کے، بلا شک اور شبہ کے، انہوں نے فوراً پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام لانے والوں میں 7واں نمبر اگر کسی کا آتا ہے وہ سمیہ کا نام آتا ہے۔ کس کا نام؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، وہ 7ویں نمبر پر آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ السبع رسول اللہ و ابو بکر و عمار و امہ سمیہ و صہیب و بلال والمقداد۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے شروع میں، وہ 7 افراد تھے جنہوں نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وہ ابو بکر ہیں، عمار ہیں، عمار کی ماں سمیہ ہیں، صہیب ہیں، بلال ہیں اور مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ایک اور روایت سنیے جو بخاری شریف کی روایت ہے، عمار ابن یاسر خود فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد
इम्राअतान व अबू बकर, कहते हैं मैंने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी दावत कबूल करने वालों में कहते हैं 7 लोग थे, जिनमें 5 गुलाम थे, 2 औरतें थी और एक अबू बकर थे। सुभान अल्लाह। 2 औरतों में कौन थे जानते हैं? एक माई खदीजा है, एक हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और 5 गुलाम वो मशहूर हैं। और उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जानते हैं अल्लाह के कलाम को पढ़िए, जिन लोगों ने शुरू में इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने उनके लिए कुरान करीम में तारीफ के कलिमात कहे हैं, तारीफ के अल्फाज कहे। सुनिए ना, अल्लाह ने क्या फरमाया? वस्साबिकून अस्साबिकून वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नाईम। सूरह वाक़िया की आयत करीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया सबकत करने वाले सबकत कर गए, देखने वाले देखते रहेंगे, पहल करने वाले पहल कर गए। जिन्होंने पहल किया ये अल्लाह के करीबी बंदे हैं और हमेशा के बागात में रहने वाले। सुभान अल्लाह। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम तारीख़ इस्लाम में वो नाम है जिन्होंने सब्र और तहम्मुल को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया था, अपना शिआर बना लिया था। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का ये वादा भी है ना, अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जिन्होंने सब्र की राह अपनाई है अल्लाह उनके साथ है और अल्लाह की मदद रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत सुमैया, एक एक बात गौर से सुनना, मैं इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी में कुछ बातें करूंगा और एक खुशखबरी आपको सुनाऊंगा। पूरी दुनिया के लिए हमारा पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत सुमैया, उनके शौहर यासिर, नाम याद रखो, बड़ी खुशी होती है जब किसी का नाम यासिर होता है। हमारी बच्चियों के नाम, बहनों के नाम, उम्मत की माए बहनें आई हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें कितनों के नाम सुमैया हैं, उनमें कितनों के नाम यासिर हैं। आप भाइयों में से कितनों के नाम आपने अपने बच्चों के नाम अम्मार रखे हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के अलम को बुलंद किया, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जानते हैं सुमैया कौन है? ये बूढ़ी खातून है, कमजोर खातून है। अरे तुम मर्दों में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत सुमैया में थी। सुभान अल्लाह। जितनी ताकत सुमैया में थी। बूढ़ी खातून, ज़ईफुल उमर हैं, कमजोर हैं, कंधे नातवा हैं, लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। मुशरिकीन मक्का ने, जालिमों ने ईज़ाएं देना शुरू कर दी, तकलीफें देना शुरू कर दिया, तरह तरह के मजालिम उनके ऊपर ढाते थे। जानते हैं कैसे कैसे मजालिम देते थे? गरम कंकरियों पर लिटा देते थे, इसी तरीके से पीठ को अंगारों से दागते थे, लोहे की जंजीरें पहना करके मक्के की गलियों में घुमाते थे। कुफ्फारे मक्का सख्त धूप में, चिलचिलाती धूप में सुमैया को लिटा देते थे, यासिर को लिटा देते थे, उनके बेटे अम्मार को लिटा देते थे। कहाँ लगाते थे ये मुशरिकीन, शोर मचाते थे ये मुशरिकीन मक्का, हंसी मजाक उड़ाते थे ये जालिम लोग। कुर्बान जाए, माँ है, बाप है, यूं कह ले शौहर है, बीवी है और बेटा है, और इसी तरीके से ये तीनों सुभान अल्लाह जुल्म और सितम ये सहते रहते थे। पूरा का पूरा खानदान, सुमैया अकेले न थी, इनका पूरा खानदान था जिन्होंने अपने आप को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था। इस अजाब को सह रहे थे, मगर कुर्बान जाए सुभान अल्लाह इस्लाम के पर, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत में, जन्नत की लालच में, जहन्नम के डर से ये अजाब को झेलते रहते थे। इनके ईमान को कुफ्फारे मक्का खरीद ना सके, पहाड़ों की मान इनका ईमान था। आंधियां आई, तूफान आए, मजालिम आए, तो और इसी तरीके से ईज़ाएं दी गई,
پریشانیاں آئی مگر ان کے ایمان کو کوئی خرید نہ سکا، ان کے ایمان کا کوئی سودا نہ کر سکا۔ بڑے بڑے مشرکین ان کے صبر کو دیکھ کر کے ورطہ حیرت میں آ جاتے تھے، تعجب میں آ جاتے تھے، مگر ان کے ایمان کو خریدنے والا مکے میں کوئی پیدا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہے جن کا نام ہے یاسر، 60 سال 65 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، ظلم سہتے ظلم سہتے سبحان اللہ ان کا انتقال ہو گیا، مگر ظالموں کو رحم نہ آیا، مشرکین مکہ کو رحم نہ آیا، یہ انہوں نے برابر ستاتے رہے، ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار کی بات ہے، میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحہ میں جا رہا تھا، آپ علیہ السلام میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، ہمارا گزر ہوا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمیہ کو باندھ دیا گیا، یاسر کو باندھا گیا ہے، عمار کو باندھ دیا گیا ہے، تینوں کو ایذائیں دی جا رہی ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت یاسر نے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کے کہا الدہر ہاکذا الدہر ہاکذا، یا رسول اللہ یہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک ہم جھیلتے رہیں گے، کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارے سمیہ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، تینوں کو باندھ دیا گیا۔ محمد عربی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا اسبرو، کیا کہا؟ اسبرو، صبر کرو صبر کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لآل یاسر وقد فعلت، اے اللہ اے میرے پروردگارا تو آل یاسر کو، یاسر کے خاندان کو اللہ معاف فرما، اے اللہ میں نے ان کے لیے دعا کر ڈالی ہے، اے اللہ تو معاف فرما۔ ایک روایت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، اے اللہ یاسر کے گھرانوں کو، یاسر کے اہل خانہ کو اے پاک پروردگارا جہنم کا عذاب نہیں دینا، انہوں نے دنیا میں بہت عذاب جھیلا ہے، انہوں نے دنیا میں بہت ہی ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے۔ ایک روایت میں محترم بھائیوں، ایک روایت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا، کیا کہا؟ کہا اسبرو آل عمار و آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہا اے عمار کے گھرانے والو اور اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایذا رسانی کا سلسلہ، یہ ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ یہ چلتا رہا میرے بھائیوں۔ ایک دن ایسا آیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کے مظالم کو سہ کر کے برداشت کر کے سبحان اللہ اپنے گھر میں جب شام کو آئیں، ابو جہل ملعون کمینہ بدبخت ابو جہل آیا اور آ کر کے اس نے کیا کیا؟ ان کے دوسرے بیٹے تھے عبداللہ، ان کو نیزہ مار کر کے شہید کر دیا۔ ماں کے سامنے سبحان اللہ ایک بیٹا کو شہید کر دیا گیا، ماں چیخ اٹھی، اللہ کا نام اس ماں نے لیا۔ اس کے بعد ابو جہل ملعون نے کہا سمیہ تیش میں آ کر کے غصے میں آ کر کے بولا، کہا سمیہ ایک بات یہ بتا، کیا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی؟ کیا تو دین محمد سے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سمیہ کا تاریخی جواب مورخین نے لکھا ہے، کہا ابو جہل یہ کیا، مکے کے سارے دولت ایک طرف ہو جائے، مکے کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے، سمیہ کے ایمان کو خریدنے والا اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ آج کے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے، سبق دینا چاہیے، جو معمولی باتوں پر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے توحید کا سودا کر لیتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے۔ ابھی بات آئے گی انشاءاللہ، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔
غرض۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا، اس ظالم ابو جہل ملعون نے کیا کیا؟ نیزہ اٹھایا اور ان کے ران پر مارا۔ ران پر لگنے کی بجائے وہ نیزہ ان کے مقام عفت اور مقام عصمت میں جا لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گر پڑی، سبحان اللہ، اور ان کی جان سبحان اللہ یہ اللہ کے حوالے ہو گئی، انتقال فرما گئی۔ ابو جہل کو رحم نہ آیا، ترس نہ آیا، اس کو ترس نہ آیا۔ اس نے کیا کہا؟ اپنے لوگوں کو بلا کر کے کہا سمیہ کے ٹانگوں کو 2 رسی میں باندھ دیا جائے، اور باندھنے کے بعد 2 اونٹوں کو لایا گیا۔ ان دو اونٹوں کے اس میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹانگوں کو باندھ دیا گیا، اور 2 سمت میں اونٹوں کو ہانک دیا گیا۔ وہ بوڑھی عورت، وہ خاتون سبحان اللہ ضعیف العمر ہے، 60 سال جن کی عمر ہو گئی ہے، دیکھتے دیکھتے ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ سبحان اللہ، جسم کے 2 حصے ہو گئے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ سنیے نا، تاریخ میں آتا ہے، محدثین نے لکھا اول الشہید فی الاسلام سمیہ والدۃ عمار بن یاسر وکانت عجوزا کبیرہ ضعیفہ۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جسے شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا نام عمار کی ماں یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑھیا عورت تھی، کمزور عورت تھی، کمزور خاتون تھی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا، جب کبھی صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، مکے کے ظلم و ستم کی داستانیں چھیڑی جاتی تھی، سمیہ کا نام آتا تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پڑتے تھے اور آپ رونے لگتے تھے۔ ایک وہ دور بھی آیا ہے، ظالموں کے لیے پیغام ہے، ایک وہ دور بھی تھا جب سمیہ رضی اللہ عنہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، ابو جہل نے مار ڈالا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، 17 رمضان کی تاریخ آئی، سن 2 ہجری کا موقع آیا، غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 ہیں، 313 نے سبحان اللہ 1000 کو مار گرایا۔ مارے جانے والوں میں ابو جہل کا بھی نام آتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے آ کر کے خوشخبری سنائی، کہا یا رسول اللہ ابو جہل مارا گیا، ابو جہل مارا گیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ عمار کو بلایا، کہا عمار ادھر آؤ، اور آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقد قتل اللہ قاتل امک، اے عمار جس نے تمہاری ماں کو قتل کیا تھا نا، آج وہ بھی مارا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ابو جہل مرا، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اس امت کا فرعون مارا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک مختصر سی بات کہی ہے، پیغام میرے لیے، پیغام آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، امت کی ماں اور بہنوں کے لیے 1 2 3 باتیں ہیں انشاءاللہ جنہیں میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑا اس میں پیغام یہ ہے، اسلام قربانیوں کی وجہ سے، اسلام خوبیوں کی وجہ سے روشن ہے۔ اسلام کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے ہمارے اسلاف نے مال ہے، جان ہے، وقت ہے، یا اعزاء قارب ہے، بال بچے ہیں، رشتہ دار ہے، ان سب کی قربانی دینے کے بعد اسلام آج ترقی کی راہ پر ہے۔ سبحان اللہ، اسلام یہ روشن ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے جو ہم کہنا چاہیں گے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے جہاں مردوں نے قربانیاں دی ہیں وہیں خواتین نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ جہاں مردوں کی قربانیاں ہیں، مردوں کے نام آتے ہیں، وہیں خواتین کے بھی نام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری اس مسجد میں آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے بڑا پیغام ہے، آپ کوئی معمولی نہیں ہیں، آپ فاطمہ کی اولاد ہیں، آپ سمیہ کی نسل ہیں، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نقش قدم پر چلنے اور چلانے والی ہے. آپ کا بہت بڑا درجہ ہے, آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے میرے بھائیوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے, آپ کے لیے ایک بڑا درس یہ موجود ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے وہ اللہ کا حق ہے. سبحان اللہ, اللہ کا حق ہے. اور اللہ کے حق کو پورا کرنے کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کے مظالم کو اور ظلم و ستم کو سہا, برداشت کیا. ایک وقت ایسا آیا اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. سبحان اللہ. اور ایک بات اور یاد رکھیں جو میں نے کہا ہے شروع میں نے ایک بات فرمائی ہے, وہ یہ میرے بھائیوں کہ دنیا کی کوئی بھی دولت, دنیا کی کوئی بھی لالچ, دنیا کا کوئی بھی آفر ہو آ جائے, ایک واقعی میں سچا ایمان والا ہے, سچا اسلام والا ہے, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے, گوارا کر سکتا ہے, محمد کے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, ایک عورت کو بہترین ماں بننا ہے سمیہ کی زندگی پڑھو. ایک عورت کو بہترین بیوی بننی ہے حضرت سمیہ کی زندگی پڑھو. ایک عورت کو بہترین اگر سبحان اللہ جنتی عورت بننا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھو. ان کی زندگی میں ماں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے ایک بہترین سبق موجود ہے. صبر کس کو کہتے ہیں حضرت سمیہ سے پوچھو. ہمت کس کو کہتے ہیں حضرت سمیہ سے پوچھو. استقلال کس کو کہتے ہیں حضرت سمیہ سے پوچھو. قربانی کس کو کہتے ہیں حضرت سمیہ سے پوچھو. سبحان اللہ. ایک عورت ہے, زندگی کے سارے روشن پہلو اس عورت کی زندگی میں موجود ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں, دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں, پیغام دینا چاہتے ہیں, اسلام کو جتنا بھی دباؤ, اسلام کو جتنے بھی دبانے کی کوشش کرو گے, یاد رکھو اسلام اپنے خوبیوں سے, اسلام اپنے دلائل سے, اسلام اپنے صاف و شفاف تعلیمات سے پوری دنیا میں عام ہو کر کے رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک میں نے شروع میں جیسے کہا ایک بشارت والی بات سناتا ہوں. ابھی 4 دن قبل پورے امریکہ کا سب سے بڑا جو پادری تھا, سبحان اللہ, پورے امریکہ کا سب سے بڑے چرچ کا سب سے بڑا پادری, جس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور اس کی کتابیں ملین کی تعداد میں پوری دنیا عیسائیت میں پڑھی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں, عمل کیا جاتا ہے. اتنے بڑے پادری میں, اتنا بڑا پادری چرچ میں رہتے ہوئے اسلام اس کے دل میں داخل ہوا. سبحان اللہ. اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے, اسے کتنے ہی دروازے کیوں نہ بند کر لیے جائیں, یہ دلوں میں گھسنے والا ہے, دلوں میں داخل ہونے والا ہے. امریکہ کے بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے چرچ کے سب سے بڑے پادری نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کو پیغام دوں گا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی میں نے 1-2 باتیں میں نے بتائی وقت کی کمی کی پیش نظر. جانتے ہیں الحمدللہ اس نے جب اسلام قبول کیا, دنیا عیسائیت میں کوہرام مچ گیا ہے, بوال مچ گیا ہے, ہنگامہ کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جس کی کتابیں ہر عیسائی کے گھر میں موجود ہیں, قرآن کے جیسا اس کی کتابوں کو درجہ دیا جاتا تھا, آج اسی شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر کے وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا امتی بن گیا ہے. دعا کریں اللہ استقامت نصیب فرمائے. جانتے اس نے کیا پیغام دیا؟ کہا میں اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں. کہا اسلام میرا گھر ہے, گھر, اسے جتنا دباؤ گے یہ دبنے والا نہیں ہے. اسلام کی خوبیاں, صاف و شفاف تعلیمات, پاکیزہ تعلیمات یہ دل میں داخل ہوتی ہے. میرے بھائیوں, میں آپ بھائیوں سے پوچھوں گا, آپ دنیا والوں سے پوچھو, اس چرچ میں تلوار لے کر کے کون گیا تھا؟ بندوق لے کر کے کوئی گیا تھا؟ شمشیر بے نیام کر کے کوئی گیا تھا؟ نہ, اس نے اسلام قبول کیا اور دنیا والوں کو میسج دیا, پیغام دیا,
کیا اس نے کہا جانتے ہیں؟ اسلام یہ ہمارا اصلی گھر ہے، گھر۔ اور اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قبول اسلام کی وجہ کیا بیان کی جانتے ہیں؟ 2-3 سبب بیان کیا۔ ایک سبب یہ بیان کیا، میں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھا، وہ کون سی اسلام میں خوبیاں تھی، مر گئے مٹ گئے، دنیا سے چلے گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ یہ کیا ہے اسلام کی حلاوت، کیا ہے اسلام میں؟ اس نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، جس کو تم نے بند کر کے رکھا ہے، کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہی قرآن اس کے قبول اسلام کا سبب بنا اور ذریعہ بنا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اسے استقامت نصیب فرمائے۔ جس نے بھی اسلام کو چھوڑا ہے، دنیا بھی اس کی چلی گئی ہے، آخرت بھی چلی گئی۔ یقین نہ آئے، اس ملک میں آج سے 2 سال قبل کسی نے قرآن پر اعتراض کیا، اللہ نے اسے اسلام سے نکال دیا، آج وہ موت کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ اسے موت بھی نہیں دے رہا ہے۔ ایسی ذلت والی زندگی جینے والا مسلمانوں شکر مناؤ، اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ استقامت پر رہو انشاءاللہ، بولو استقامت پر رہو انشاءاللہ۔ یہ ان صحابیات کے اور صحابہ کرام کے زندگیاں پڑھ کر کے لاکھ طوفان آئے، مصائب آئے، مظالم آئے، بائیکاٹ کی بات کی جائے، کچھ بھی کیا جائے، سب کچھ گوارا ہے۔ محمد کے دین پر مر مٹنے کا ہم نے عزم کر لیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا فرمائیں میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں، اللہ ہمیں